نئی بات کے ساتھ میں ہوں فواد احمد۔ ناظرین، دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ایک وقت تھا کہ بینک کے باہر لائن بنا کر کھڑے ہوتے تھے بجلی کا بل جمع کرانے کے لیے، گیس کا بل جمع کرانے کے لیے، ٹیلی فون کا بل جمع کرانے کے لیے، لیکن اب چیزیں آسان ہو گئی ہیں۔ اب ایک موبائل فون کے کلک کے اوپر ہمارے یوٹیلیٹی بل جمع ہو جاتے ہیں۔ کس طریقے سے لوگوں کی زندگیاں آسان ہو رہی ہیں، پاکستان میں یہ ٹیکنالوجی کس طریقے سے بینکنگ سیکٹر میں اپنائی جا رہی ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پالیسیز کیا ہیں، اور خاص طور پر لوگ ایک سوال بار بار کرتے ہیں، شک کا اظہار کرتے ہیں، کیا بینکوں میں رکھا ہوا پیسہ کسی ہیکر کی نظر تو نہیں ہو جائے گا؟ کیا بینکنگ سسٹم اگر ہیک ہو گیا تو ان کے پیسے کا کیا ہوگا؟ کیا وہ پیسہ انشورڈ ہے، نہیں ہے، واپس مل سکتا ہے، نہیں مل سکتا؟ اس طرح کے بہت سے سوالات پبلک کرتی ہے۔ سمر حسنین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام کے پہلے حصے میں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے، انہی سے تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ سمر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آسان، آپ کے وقت میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ آسان کا لفظ ہے، اور یہ خبر جو ہے وہ آئی 12 یا 13 دسمبر کو کہ جب اسٹیٹ بینک کے گورنر نے افتتاح کیا ایسی پالیسی کا کہ جس میں برانچ لیس بینکنگ ہونی تھی۔ یہ برانچ لیس بینکنگ سے کیا مراد ہے؟ مطلب پہلے جو ڈیجیٹل بینکنگ ہو رہی ہے یہ اس سے مختلف ہے؟ جی فواز صاحب، بہت بہت شکریہ جی کہ دوبارہ آپ نے مجھے اس چینل پہ یہ موقع دیا کہ میں یہ پیغام جو ہے وہ آپ کے ذریعے تمام عوام تک پہنچا سکوں، تو اس کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اسٹیٹ بینک کی جانب سے۔ دیکھیں، ذرا میں پہلے بتا دوں کہ برانچ لیس بینکنگ اکاؤنٹ کس کو کہتے ہیں۔ برانچ لیس بینکنگ اکاؤنٹ وہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں کسی برانچ کو وزٹ کیے بغیر، اور یہ اکاؤنٹ اس لیے رکھا گیا تھا اور آپریٹ ہو رہا ہے برانچ لیس بینکنگ اکاؤنٹ۔ وہ ایک جنرل اکاؤنٹ ہے، ابھی میں اس کے اندر بتاؤں گا کہ عامہ کیا چیز ہے، اس کے اندر میں اس کو بھی ایکسپلین کروں گا، لیکن میں یہ بتا دوں کہ برانچ لیس بینکنگ اکاؤنٹ اس لیے رکھا گیا تھا کہ ہماری اکثر آبادی اگر آپ دیکھیں تو خاص طور پر دیہاتوں میں یا گاؤں میں وہ ایسی ہے کہ جو کہ برانچ تک جا ہی نہیں سکتی۔ پہلی بات یہ کہ برانچز وہاں نہیں ہوتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جانا بھی چاہے تو خوف سا ہوتا ہے، پتہ نہیں اس برانچ کے اندر لوگ سوٹ پہنے بیٹھے ہوں گے، ٹائی لگائی ہوگی، تو میں ایک عام آدمی یا میں ایک عام عورت میں کیسے جا کر یہاں کس سے بات کروں گی، کیا کروں گی؟ تو اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے برانچ لیس بینکنگ ایک پاکستان میں الاؤ کی گئی تھی، جس کے اندر برانچ میں جائے بغیر بھی ٹرانزیکشنز ہو سکتی تھی، اکاؤنٹ کھل سکتی تھی۔ اب میں آ جاؤں آسان موبائل اکاؤنٹ کی طرف، اور فواز صاحب یہ بڑا اہم بات یہ ہوگی کہ آپ کو اور آپ کے تمام سامعین کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ برانچ لیس بینکنگ اکاؤنٹ یا اور برانچ کے اکاؤنٹ میں اور ایک آسان موبائل اکاؤنٹ میں فرق کیا ہے، اور یہ کس طرح کھلتا ہے بتا دوں گا۔ دیکھیں، اب تک یہ تھا کہ جو اکاؤنٹ کھلتے تھے اس کے لیے آپ کے پاس ایک اسمارٹ فون ہونا چاہیے تھا، جس اپلیکیشن آتی ہے۔ اسمارٹ فون پاکستان میں اگر کافی آ گئے ہیں، لیکن یہ مہنگے فون ہیں۔ ہماری اکثر آبادی اگر آپ بھی دیکھیں گے تو ان کے پاس یہ اسمارٹ فون نہیں ہوتا۔ اسمارٹ فون وہ جس میں آپ نے ہاتھ سے یوں کیا تو تصویریں بھی موو کر رہی ہیں، نمبر آ رہے، نہیں، ایک عام فیچر فون جس پہ آپ نے 1 2 3 4 5 دبایا، بس اس کی اسکرین ٹوٹل یہی ہے اس کے اندر۔ تو اب یہ اکاؤنٹ، آسان موبائل اکاؤنٹ، ایک عام فیچر فون سے بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے اسمارٹ فون ہونا ضروری نہیں ہے، نمبر 1۔ دوسرا ایک اہم ترین بات فواز صاحب یہ تھی کہ اکثر علاقے پاکستان میں ابھی بھی ایسے ہیں جہاں انٹرنیٹ کی سہولت ہی موجود نہیں ہے۔ تو اب تک جتنے بھی اکاؤنٹ کھلتے تھے ان کے لیے ضروری یہ تھا کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہونا چاہیے، ان کے لیے ضروری تھا کہ اسمارٹ فون ہونا چاہیے، لیکن پہلی مرتبہ پاکستان میں یہ ایسا ہوا ہے کہ آپ کے پاس اگر اسمارٹ فون نہیں بھی ہو، عام کوئی بھی فون موجود ہو، آپ کو یاد ہے وہ جو پرانے زمانے میں نوکیا 3310 کہہ لیں آپ؟ جی بالکل، وہ 3310 اگر آپ کے پاس موجود ہے یا اس سے بھی اگر سادہ کوئی موجود ہے اور انٹرنیٹ آپ کی جگہ پر آپریٹ نہیں کر رہا، تب بھی آپ یہ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں یہ کہ اکاؤنٹ کھولنے کا طریقہ، کیونکہ یہ تمام سامعین جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بڑا ضروری ہے۔ انتہائی آسان ترین طریقہ ہے، آپ کے پاس فون ہے، آپ نے اس فون کے اندر ایک جو اسٹیرک ہوتا ہے وہ جو نشان سا وہ آپ نے دبایا، 2262 ہیش دبا دیا تو آپ کو ٹھیک ہے سمر صاحب، میں سمجھ گیا۔ میں وہ ویڈیو جو ہے نا جو بھی اس کی ٹیوٹوریل ہوگی وہ بیچ میں ہم چلا بھی دیتے ہیں آپ کی اور میری گفتگو کے دوران۔ مجھے تھوڑا سا اس میں ایک دو چیزیں اپڈیٹ کیجیے گا کہ یہ جو برانچ لیس بینکنگ کا پورا ایک اکاؤنٹ ہے یہ کس طریقے سے قانونی تقاضوں کو پورا کرے گا، کیونکہ ہم پچھلے گزشتہ کچھ عرصوں میں دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک نے اتنا سخت معاملہ کر دیا ہے کہ عام بینک اکاؤنٹ، کنونشنل بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے بھی اگر کوئی فرد جاتا ہے تو اس کو بہت سارے ڈاکومنٹس دینا پڑتے ہیں۔ آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ کوئی کسی گاؤں کے اندر بیٹھا ہوا کسان جو جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس صرف آپ یہ نمبر ڈائل کریں، پروسیجر لیں، وہ تمام قانونی تقاضے پورے کر سکے گا آپ کے؟ میں بتاتا ہوں نا کہ اس میں قانونی تقاضا کیا ہے۔ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ اس میں آپ نے شناختی کارڈ کا نمبر اور تاریخ اجرا ڈال دیا
تو دیکھیے خوبی کیا ہے کہ چونکہ فون آپ کا سم اس کے اندر موجود ہے اور اس وقت پاکستان میں تمام سم اس وقت بایومیٹریکلی ویریفائڈ ہے نادرا سے، تو کوئی چیز اور نہیں دینی، کوئی قانونی تقاضا نہیں ہے. یہ میں بڑا کلیئرلی آپ کو بتا دوں، کوئی کسی قسم کا کوئی قانونی تقاضا نہیں ہے. آپ کا وہ آلریڈی سم آپ کے CNIC کے ساتھ آلریڈی پیئر ہوئی ہے. تو آپ جیسے یہ بھیجیں گے امیڈیٹلی اکاؤنٹ کھل جائے گا. آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں کہ آپ کو کوئی چیز مزید نہیں مانگے گا اور تمام جو جتنی ریکوائرمنٹ ہے اسٹیٹ بینک کی ریکوائرمنٹ ہے وہ سب کی سب پوری ہو جائیں گی. لیکن سمر صاحب یہ تو بڑی زیادتی نہیں ہو گئی کہ میں ایک بینک کے اندر جاتا ہوں جو جس کی برانچ موجود ہے، اتنا بینک نے خرچہ کیا ہوا ہے، وہ اس برانچ کے اندر میں جاتا ہوں، جو سوٹڈ بوٹڈ آدمی ہے، آپ جیسے ماشاءاللہ خوش شکل آدمی ہے، وہ آگے سے مجھے کہتے ہیں بجلی کا بل لے کے آؤ، یہ بھی لے کے آؤ، وہ بھی لے کے آؤ، کرایہ نامہ بھی لے کے آؤ، جو نہیں ہے اس کا اسٹامپ پیپر لے کے آؤ، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. میرے ساتھ تو یہ سارا کام ہے اور جو آدمی بیٹھ کے میسج بھیج رہا ہے اس کو جو ہے ساری چیزیں مفت میں مل رہی ہیں. میں بتاتا ہوں، اس کا بہت اچھا سوال ہے یہ. آئی تھنک کہ ہمارے پروگرام اسی طرح فوکس ہونے چاہیے. دیکھیں ایک فرق کیا ہے کہ آپ جو اکاؤنٹ جب کھلواتے ہیں نا، وہ یوٹیلیٹی بل وغیرہ وہ سب چیزیں لے کے جاتے ہیں، وہاں اکاؤنٹ کے اوپر کوئی لمٹ نہیں ہوتی ٹرانزیکشن کی. کتنی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں، کتنا بیلنس رکھ سکتے ہیں، یہ ویلیو اکاؤنٹس ہیں. میں بتایا، میں نے آپ کو اکاؤنٹ کھولنے کا، اس میں آپ کی ڈیلی ٹرانزیکشن کی جو لمٹ ہے آپ اس میں جو لے سکتے ہیں 25,000 روپے لے سکتے ہیں اور پورے مہینے لے سکتے ہیں، بس اس سے نہیں لے سکتے. اسی طرح پورے مہینے پر ڈے 25,000 دے سکتے ہیں کسی اور کو اور 50,000 پورے مہینے میں کسی اور کو دے سکتے ہیں. تو وہاں دونوں میں فرق یہ ہے کہ چونکہ اس میں KYC کم کی گئی ہے تو لہٰذا لو ٹرانزیکشن پر کیپ کر دیا گیا ہے، جبکہ آپ جو اکاؤنٹ کھولنے کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر پھر وہ جو جتنا بھی آپ لمٹ کرنا چاہیں گے وہ کر سکتے ہیں. تو یہ بنیادی دونوں کے اندر فرق ہے. اچھا ایک سمر صاحب مجھے ایک چیز اور بتائیں نا، دیکھیں ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، میرے فون میں بھی کوئی صبا کا میسج آتا ہے، کبھی عظما کا میسج آ جاتا ہے کہ جی میں ہاسپٹل میں بیٹھی ہوں، میرے اکاؤنٹ پہ ایزی لوڈ کر دیں. اس طریقے سے اور بھی ہوتا ہے کہ فلانا گیم شو کے اندر آپ اتنے لاکھ جیت گئے تو جلدی سے آپ ایزی لوڈ کر دیں تو اس کے بعد یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا. یہ پاکستان میں سارے فراڈ ہیں جو فون کے ذریعے ہو رہے ہیں. اس سارے فراڈ والے سسٹم کے اندر ظاہر ہے بڑے نچلے لیول کے فراڈ ہیں، اس سارے سسٹم کو فراڈ سے کیسے محفوظ رکھیں گے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ اس کی کیا سیکیورٹی فیچرز کیا ہیں. تو دیکھیں جو آپ نے شاید شروع میں ایک تذکرہ بھی کیا تھا کہ جہاں سسٹم بینکوں کے اگر ہیک کرنے کی بات تھی، تو پہلے تو بتا دوں کہ یہ سسٹم جو ہے یہ بھی چونکہ ہے تو اس کا نام برانچ لیس بینکنگ، لیکن یہ کسی بینک کے ساتھ ہے. کسی بینک، حبیب بینک کا ہوگا، UBL کا ہوگا، ٹیلی نور بینک کا ہوگا، جائز بینک کا ہوگا، کسی نہ کسی بینک کا ہے. تو جو بینک کا اپنا پورا سیکیورٹی سسٹم ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ کمپلیٹلی الائنڈ ہے. اچھا اب میں دیکھیں اس میں زیادہ جو اہم سوال بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ پہلی بات یہ کہ کیا، اور جو میرے خیال میں لوگوں کے ذہن میں بھی آ رہا ہوا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے میرا فون لے کے اور کوئی اور آدمی اپنی CNIC کے ذریعے میرے سم کے اندر اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکتا ہے؟ تو نہیں کھلوا سکتا. کیسے یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے والد صاحب میری سم میرے نام پہ سم ہے، وہ یوز کرتے ہیں، چلیں وہ تو میرے والد ہیں، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا میں اپنے آفس کے کسی ملازم کو بلاؤں، اپنے کسی پروڈیوسر کو بلاؤں، یار سرا سم نکلوا کے دے دو. کیسے سمر صاحب کیسے سیکیور کریں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ سم اور CNIC دونوں کا ایشو ہوئی ہے وہ، اور اس کے بعد CNIC کا ایک ہونا. پھر جب یہ آپ بھیجتے ہیں نا اس کا جو پہلا سٹرنگ بھیجتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بینک کیا کرتا ہے کہ آپ سے یہ سوال بھی کرتا ہے کال کر کے، کچھ ایسے سوال کرتا ہے جو کہ CNIC کے اندر بھی موجود نہیں ہوتے. اب آپ وہ جو قانونی تقاضوں کی کچھ ایسے سوال کرتا ہے جو CNIC موجود نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کے پاس وہ ریکارڈ صرف آپ کے پاس ہو سکتا ہے. مثلاً وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کی جو جائے پیدائش ہے وہ کس جگہ پہ ہے، یہ آپ کو اس میں نہیں ملے گا. یا وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے، اور یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کتنی جب انفارمیشن آپ زیادہ اگر بینک سمجھ رہا ہوتا ہے ان کا سسٹم، یہ پورا کا پورا ایک سسٹم کی بیس پہ اگر وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں اس اکاؤنٹ کے اندر کچھ پرابلم ہو سکتا ہے، تو وہ یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ پچھلے 10 سال کے اندر آپ کہاں کہاں رہے ہیں. تو جیسے جیسے اس کو سسٹم میں جو الگورتھم ہے اس کو اگر یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اندر پرابلم ہو رہا ہے، کوئی مزید انفارمیشن چاہیے تو مزید انفارمیشن بھی لے سکتا ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سسٹم کنیکٹڈ ہوگا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کہ جو پورے جو ہے وہ ریڈنگ کر رہا ہوگا تمام چیزوں کی، اور اس کے اندر جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی کہ کمپیوٹر بیس سسٹم جو ہے وہ جائزہ لے رہا ہوگا کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے کوئی فرد مس یوز کر لے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ کے اندر آپ نے اکاؤنٹ کھول لیا
تو اکاؤنٹ کھولنے کے بعد پھر ایک بہت بڑی اہم بات ہے، یہ تمام سامعین کو معلوم ہونی چاہیے کہ ایک پن جنریٹ کرواتا ہے وہ آپ سے. وہ کہتا ہے آپ 4 ڈیجٹ کا نمبر رکھیں، مثلا آپ 3 7 2 1 اپنی مرضی سے، اور یہ بالکل اتنا ہی سیکیورڈ ہے جتنا اے ٹی ایم کا پن ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ اے ٹی ایم پہ اگر آپ کے پاس اے ٹی ایم کارڈ ہو، اس کا ایک پن نمبر ہوتا ہے جو آپ کو ڈالنا ہوتا ہے اس کے اندر. اب دیکھیں اس میں کیا فراڈ ہو سکتا ہے، میکسیمم کیا ہو سکتا ہے، وہ وہی ہو سکتا ہے جو کہ ایک اے ٹی ایم کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی آپ کا اے ٹی ایم بھی لے لے، کوئی آدمی آپ کا پن بھی زبردستی آپ سے نکل لے لے اور پھر اے ٹی ایم پہ جا کے استعمال کرے. وہ فراڈ تو پھر کسی بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے. سمر صاحب میں آپ کی بات سمجھ گیا، لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں ان میں ایسے فیچرز رکھے گئے ہیں کہ جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہے اور بینکاری کے جو پورے مرویجر سسٹم ہے وہ بھی اس کو محفوظ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. بہت شکریہ سمر صاحب آپ کا. ناظرین بریک لیں گے، بریک کے بعد کمرشل بینک کی طرف چلیں گے. وہ آخر کس طریقے سے ساری پالیسی کو ایگزیکیوٹ کریں گے، ایچ بی ایل کے چیف انوویشن آفیسر سے بات کریں گے آپ کا شارٹ میں. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں ابرار احمد میر صاحب جو چیف انوویشن آفیسر ہیں ایچ بی ایل کے. ان سے ضرور یہ سوال پوچھیں گے کہ اگر اسٹیٹ بینک نے ایک پالیسی متعارف کرائی ہے تو بینک جو ہے کمرشل بینک، کنونشنل بینک، اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کریں گے. میر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میر صاحب سمر حسنین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے پوری تفصیل سے بتایا کہ کس طریقے سے آسان بینکاری اکاؤنٹ ہوگا ایک جو لوگ بڑی آسانی سے ایک عام سے فون سے نوکیا 3310 جیسے فون سے اس کو جو ہے وہ آپریٹ کر سکیں گے، کھول کر سکیں گے. کتنا پوٹینشیل موجود ہے پاکستان کی مارکیٹ میں؟ 12-13 پلیئر ہوں گے ساری مارکیٹ کو کیپچر کرنے کے لیے. کیا اعداد و شمار ہے آپ کے؟ کیا انوویشن ڈیفیوز ہوگی؟ جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو ہمیں یہاں پہ موقع دینے کا. جب آپ اس پوٹینشیل کی بات کرتے ہیں تو آپ کو اگر ایک تھوڑا سا ہم جائزہ لیں کہ مارکیٹ میں کیا اس وقت سچویشن ہے، تو ہمارے ملک میں تقریباً مختلف لوگوں کے اندازوں کے مطابق 25 سے 30% کے قریب آبادی ایسی ہے جو کہ آج بینکنگ سسٹم کا حصہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ تقریباً 70 سے 75% آبادی ہماری آج وہ ہے جو آج ہمارے فارمل بینکنگ سسٹم کا حصہ نہیں ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ فارمل فائنینشیل سسٹم سے بالکل باہر اپنی ساری کی ساری فائنینشیل ایکٹیویٹی کر رہی ہے. تو یہ والا جو آسان موبائل اکاؤنٹ ہے یہ ہمیں اپرچونٹی دیتا ہے کہ ہم اپنے مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ان تمام صارفین کو جو آج یا تو اس وجہ سے بینک میں نہیں آ پاتے کہ پوری بینکنگ انڈسٹری کے ملا کے 11 سے 12 کے ہزار کے قریب برانچز ہیں جو کہ پورے ملک کی آبادی کے اکاؤنٹ کھولنے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. تو اب لوگ اپنے گھر پہ بیٹھا ہوئے موبائل فون کے ذریعے آسانی سے *2262# دبا کر اپنا اکاؤنٹ گھر بیٹھے کھول سکیں گے. سو یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے. اب اگر آپ ایک اور طریقے سے بھی اس کو جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہمارے ملک میں تقریباً اس وقت 70 سے 80 ملین کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس بھی نہیں ہے، تو اگر وہ سمارٹ فون بھی نہیں خرید سکتے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیسک فیچر فون ہے. اب یہ وہ اکاؤنٹ یہی *2262# کر کے کھول سکتے ہیں. نہ ان کو انٹرنیٹ کی ضرورت ہے، نہ ان کو کسی بینک برانچ میں جانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی کاغذ کا فارم فل کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی شناختی کارڈ کی کاپی دینے کی ضرورت ہے. تو اس سے زیادہ آسان کام اب لوگوں کے لیے اکاؤنٹ کھولنے کا کیا نہیں جا سکتا. تو اس لیے ہمیں اب بہت امید ہے کہ اس سہولت کے بعد اب ہمارے ملک میں فائنینشیل انکلوژن بڑھے گی اور زیادہ سے زیادہ لوگ فارمل بینکنگ سسٹم کا حصہ بن سکیں گے. اچھا، آسان اکاؤنٹس جو ہوں گے یہ بھی کمرشل اکاؤنٹس جیسے ہی ہوں گے، ان کے اوپر قرض لیا جا سکے گا. جو بینکنگ کی دیگر سہولیات ہیں، کریڈٹ کارڈ ہو گیا، باقی اور بہت ساری چیزیں ہیں، کار فائنینسنگ، مختلف قسم کی فائنینسنگ، یہ تمام چیزیں بھی آسان بینکنگ پہ آگے جا کے، اگر ابھی نہیں ہے تو آگے جا کے ہو سکے گی. جی بالکل. اگر آپ دنیا میں جہاں بھی یہ فائنینشیل انکلوژن کی جب آپ باتیں سنتے ہیں تو اس کا ایک بنیادی نقطہ یہ ہوتا ہے کہ بینک نے جب کسی کو قرض دینا ہوتا ہے تو اس کے لیے بینک سب سے پہلے آپ سے یہ چیک کرتا ہے کہ جی آپ کے پاس قرض واپس ادا کرنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں. تو اگر آپ کے پاس کوئی فارمل سیلری سلپ نہیں ہے، فارمل بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے،
کوئی اور فارمل بزنس کا ریکارڈ نہیں ہے تو آپ کے لیے یہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے یہ ثابت کرنا کہ میرے کوئی آمدنی کا بھی ذرائع ہیں اور میرے پاس پیسے واپس کرنے کی کیپیسٹی ہے. یہ اکاؤنٹ جو ہے اس معاملے میں بہت زیادہ مددگار ہوں گے کہ جب لوگ ان میں پیسے جمع کرائیں گے, ان پیسوں سے ٹرانزیکشنز کریں گے, تو بینکوں کو اوور اے پیریڈ آف ٹائم کسٹمرز کا ایک بیہیویئر نظر آ جائے گا کہ یہ کسٹمر اتنی ریگولرلی اتنے پیسے جمع کراتا ہے, اس طرح پیسے نکالتا ہے, یہاں پہ یہ پیسے خرچ کرتا ہے. تو ہینس اس کی بیس پہ پھر بینک, جب ہم آگے چلیں گے اس ڈیٹا کی بنیاد پہ, پھر بینک جو ہیں ان کسٹمرز کو مختلف قسم کے جو قرضے ہیں وہ دینے کی سہولت جائے گی. ہسٹری پوری بنتی جائے گی جس طرح سے ایک عام بینک میں بنتی ہے. جی, کریڈٹ ہسٹری تو آپ کی جب کریڈٹ لے لیتے ہیں اس کے بعد ہے, یہ آپ کی کریڈٹ وردینس کی جو پری کوالیفیکیشن ہے یہ اس کو بلڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ آپ کی ایک انکم کی پراکسی جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گی اس سے. تو اگین لوگوں کو آسانی ہوگی کہ 5, 10, 15, 20, 25 ہزار روپے جو اگر آپ کو چھوٹے قرضے کی بھی ضرورت ہے وہ پھر آپ آسانی سے لے سکیں گے. اچھا, میں نے تمام ہی لوگوں سے ایک سوال کرنا ضرور ہے. میرے ساتھ موبی لنک مائکرو فائنانس کے پریزیڈنٹ بھی ہوں گے اس کے بعد آپ کے بعد, ان سے ہی میں نے ضرور پوچھنا ہے. میں نے اسٹیٹ بینک کے جو سمر حسنین صاحب سے ان سے بھی پوچھا کہ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان میں خدشات پائے جاتے ہیں کہ کہیں ہم پیسے بینک میں رکھیں گے ایسا نہ ہو, اور خاص طور پر کم پڑھے لکھے طبقے کے اندر تو احساس بہت زیادہ ہے کہ جب پیسہ ہمارے پاس نہیں تو پھر وہ ہمارا نہیں ہے. اس حوالے سے سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے کیا یقین دلائیں گے؟ دنیا کے بڑے ممالک کی طرح, جدید ممالک کی طرح, کیا پاکستان کا سیکیورٹی سسٹم جو ہے سائبر کا, بینکنگ کا, وہ اتنا ہی اپڈیٹڈ جتنا سب کا ہے؟ جی, پاکستان میں جیسے باقی دنیا میں ہو رہا ہے سائبر سیکیورٹی کے اوپر بے تحاشا توجہ دی جا رہی ہے. جیسے جیسے ڈیجیٹل بینکنگ اور ڈیجیٹل سروسز میں اضافہ ہو رہا ہے ویسے ہی اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت بڑھتی چلی جا رہی ہے. مختلف بینکوں کی صلاحیتوں میں اس وقت شاید تھوڑا فرق ہو سکتا ہے, لیکن ہر بینک اس وقت مکمل توجہ اور فوکس کے ساتھ, اور یہ ہمارے اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی اور جنرلی اگر آپ دیکھیں تو نیشنل پالیسی لیول کے اوپر بھی سائبر سیکیورٹی اس کے اوپر بہت زیادہ اب فوکس ہے. سو یہ ایک کنٹینیوس ایفرٹ ہے, ایک کنٹینیوس جرنی ہے, ہم اس کے اوپر مسلسل لگے رہیں گے. لیکن میں یہاں پر صرف ایک تھوڑا سارا ایک فرق واضح کرنا چاہوں گا. کئی بار ہوتا یہ ہے کہ اگر کہیں آپ کا سسٹم میں تھوڑا سارا سلونیس آئی یا کہیں آپ کسی سوشل انجینئرنگ کے ذریعے کسی طرح کوئی کسٹمر فراڈ کا شکار ہو گیا تو لوگ اس کو بھی مکس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید ہیکنگ ہو گئی. تو یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سوشل انجینئرنگ یا سسٹم کی سلو کہیں پرفارمنس کبھی ہونا اس میں اور سسٹم کے ہیک ہونے میں بہت فرق ہے. اور ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ ہماری بینکنگ انڈسٹری میں سوائے ایک آدھے انسیڈنٹس کے ہمارا بہت بہتر طریقے سے سسٹم چلا ہے, اور ہم ایچ بی ایل کی حد تک تو بالکل مکمل یقین سے اپنے تمام صارفین کو یہ کہہ سکتے ہیں, مکمل کانفیڈنس سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آج تک ہر قسم کی ہیکنگ کی کسی بھی کوشش کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکی, اور ہم مکمل طور پہ اپنے کسٹمر کو آخری چیز میر صاحب بتائیے گا. میر صاحب ایک آخری چیز بتائیے گا کہ آپ انوویشن کے ذمہ دار ہیں ایچ پی ایل میں, پاکستان کا ایک بڑا بینک ہے, کیا فیوچر میں انوویشن آئے گی پاکستان کی بینکنگ انڈسٹری کے اندر؟ کیا فیوچر برانچ لیس بینکنگ کا ہے, فیوچر ہے کیا, اور انوویشن کس حد تک آئے گی؟ دیکھیں, یہ ہمارے پرسپیکٹو سے برانچ لیس بینکنگ جو ہے وہ ایک ڈیجیٹل فیوچر کا ایک بڑا اہم حصہ ہے, لیکن آپ عمومی طور پہ دیکھتے ہیں تو لوگ ڈیجیٹل کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ایپ اچھی بنا دی جائے. ہمارے پرسپیکٹو میں ہم بہت کلیئر ہیں کہ ڈیجیٹل اور کا مطلب ہے کسٹمر کے لیے زندگی آسان کرنا, کسٹمر کے لیے سہولت لانا, کسٹمر کے لیے ایک نئی قسم کی جدت اور نئی قسم کی پروڈکٹس اور سروسز لانا. اور اسی پرسپیکٹو میں ہم ایز این ایچ بی ایل ہم ایگری سیکٹر جو اس ملک کا بہت اہم سیکٹر ہے اس میں بہت ایگریسولی فوکس کر رہے ہیں. ہم ایس ایم ای سیکٹر کے لیے نئی پروڈکٹس انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. ہم خواتین ایز اے سیگمنٹ جو اس ملک میں بہت میجر ایکسکلوڈڈ سیگمنٹ ہے اس وقت, اس آبادی کے حصے کے اوپر بہت ایکسکلوسیولی فوکس کر رہے ہیں.
हम गवर्नमेंट के साथ मिलके डिफरेंट काइंड ऑफ पेमेंट्स के ऊपर नए सर्विसेज, नए तरीके, नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। हम अपने इंटरनल प्रोसेसेस के ऊपर रोबोटिक्स को लेके आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन ला रहे हैं। इस सारे का मकसद ये है कि हम अपने कस्टमर्स को, अगर वो उनको कोई हमसे सर्विस चाहिए तो हम वो सीमलेसली विद इन मिनट्स या रियल टाइम में दे सकें, बजाय इसके कि उसको कई घंटे और कई दिनों का इंतज़ार करना पड़े। उसको उसकी मर्ज़ी के हिसाब से नई नई सर्विसेज दी जा सकें। और जैसे जैसे हमारे मुल्क में नए बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं, ई कॉमर्स ग्रो कर रही है, नए किस्म के फिनटेक्स आ रहे हैं, हम उनके सबके साथ मिलके अपने कस्टमर्स की ज़िंदगी में फाइनेंशियल पेमेंट्स के थ्रू और फाइनेंशियल अदर प्रोडक्ट्स के थ्रू उनकी ज़िंदगी में सहूलत लाने के ऊपर काम कर सकें। बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने बड़ी तफसील से बताया कि फ्यूचर किस चीज़ का है, फ्यूचर में हो क्या रहा है और पाकिस्तान के बड़े बैंक किस लाइन पर सोच रहे हैं, किन खतूत के ऊपर सोच रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मोबिलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक के प्रेसिडेंट हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में माइक्रो फाइनेंस बैंक बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, ब्रांचलेस बैंकारी हो रही है, लेकिन आसान बैंकिंग के बाद अब सूरत-ए-हाल मजीद तब्दील होगी। माइक्रो फाइनेंस बैंक इसका पार्ट कैसे बनेंगे, हिस्सा कैसे बनेंगे, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? हमारे साथ मौजूद हैं गजनफर आजम साहब, जो प्रेसिडेंट और CEO हैं मोबिलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक के। उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर मामला क्या और खासतौर पर सिक्योर सिस्टम को कैसे करना है। गजनफर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। स्टेट बैंक की जो पॉलिसी आई है अभी आसान बैंकारी की, आप भी उसका पार्ट है, लेकिन इसमें एक मुस्तफीद किस तरीके से होंगे, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे इसे? देखिए, दो तरह से ये है। इससे पहले भी स्टेट बैंक की कोशिश रही है और हमारी भी कोशिश रही है कि हम ब्रांचलेस बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग और टेक्नोलॉजी की मदद से हम वो पाकिस्तानी जो अभी तक सिस्टम का हिस्सा नहीं थे, बैंकारी उन तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो हम उन तक पहुँचें, फ़ोन के ज़रिए से पहुँचें, उनके अकाउंट खोलें और उनको सिस्टम में लेके आएँ। तो अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई है, जो हमने 13 बैंक्स ने मिलके स्टेट बैंक की मौजूदगी में गवर्नर साहब, डिप्टी गवर्नर साहिबा और बाकी जो लीडरशिप थी बैंक्स की, वो सब मौजूद थी। तो वो ये हुआ है कि अब सिर्फ अकेले प्लेयर्स जो हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरह नहीं, बल्कि 13 जो मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं, जिसमें कमर्शियल बैंक्स भी हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स भी हैं, वो सब एक सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं कि अब कंज्यूमर के पास या एक आम आदमी के पास ये चॉइस है कि वो खाली एक ही प्लेयर के पास जाने की बजाय या एक ही बैंक के पास जाने की बजाय वो इन 13 में से सिलेक्शन कर सकता है कि जब उसको वो डायल करेगा नंबर, तो वो सिलेक्शन कर सकता है कि किस बैंक के साथ उसने अपना मोबाइल अकाउंट खोलना है। और उसके अंदर वो चॉइस आ गई है उनके पास। और जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में अभी भी 70% लोग जो हैं वो बेसिक फीचर फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, USSD जिसको कहते हैं, चैनल के थ्रू। तो उनके लिए ये ख़ास तौर पे ये डिज़ाइन किया गया है चैनल कि भाई वो भी अकाउंट खोलना चाहें तो उसी आसानी के साथ वो किसी भी इन 13 बैंक्स जो हिस्सा बने हैं स्कीम का, उनमें से किसी के साथ भी अकाउंट खोल सकते हैं, सिर्फ एक स्ट्रिंग डायल करके। अच्छा गजनफर साहब, आप लोग तो पहले से ये कर रहे थे ना, यानी कि जैज़ कैश अकाउंट अगर कहा जाए तो वो तो पहले ही किसी हद तक किसी सूरत में ये तमाम काम कर रहा था। अब आपका काम मजीद आसान हो गया या कंपटीशन बढ़ गया है? दोनों चीज़ें हो गई हैं। देखिए, एक तो ये कि हम सबसे बड़े प्लेयर थे पहले ही, और हमारे पास जो है वो कुछ 37 मिलियन रजिस्टर्ड कस्टमर्स थे पाकिस्तान के, कोई 120 मिलियन के जो बालिग आबादी है उसमें से। तो हम सबसे बड़ा प्लेयर मार्केट में पहले से थे। कंपटीशन तो यूँ बड़ा है कि ज़ाहिर है अब एक की बजाय अब या एक और प्लेयर था इजी पैसा के नाम से, तो अब 14 उसमें बैंक्स जो हैं इस वक्त हो चुके हैं। तो अब कंपटीशन तो बड़ा है, लेकिन हमें एक आसानी और हो गई है कि पहले सिर्फ जो जैज़ कंपनी जो है, जो पाकिस्तान की लीडिंग टेलीकॉम कंपनी है, उसका जो कस्टमर होता था वो आसानी से वॉलेट बना लेता था, लेकिन दूसरों के लिए इशू था। हमें ये आसानी हो गई है कि वो चाहे किसी और टेलीकॉम कंपनी का भी कोई कस्टमर है, किसी भी का, वो हमारा अकाउंट होल्डर बन सकता है इस चैनल के ज़रिए। तो हमें आसानी भी हो गई है कि वो कस्टमर्स जो सिर्फ जैज़ के कस्टमर्स नहीं थे, वो भी हमारे कस्टमर्स बन सकते हैं। और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि सिर्फ अभी पायलट फेज चल रहा था, तो हमने सबसे ज़्यादा इस चैनल के ज़रिए यानी 7 लाख नए कस्टमर्स बनाए हैं इस चैनल के ज़रिए। तो ये जो नया चैनल लॉन्च हुआ है, इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन या कह लें हमारा शेयर सबसे ज़्यादा है।
اچھا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا جو آپ کا موبائل نمبر ہے وہی آپ کا اکاؤنٹ نمبر بن جائے گا؟ مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کس طریقے سے جو ہے وہ تمام چیزیں موبائل فون سے لے کر بینکنگ تک یہ کنیکٹ ہوں گی، آگے ایگزیکیوٹ ہوں گی؟ دیکھیے یہ اسی طرح ہے کہ موبائل فون نہ صرف بینکنگ بلکہ انٹرٹینمنٹ، ہمارا ٹی وی بھی موبائل فون ہو گیا ہے، ہمارا اخبار بھی موبائل فون ہو گیا ہے، ہم میوزک بھی اسی سے سنتے ہیں، ہم دنیا میں کی جو چیزیں ہیں وہ دیکھتے ہیں. تو بینک بھی ہمارا جو ہے وہ فون ہو گیا ہے یا ہو جائے گا. ہمارا تو سلوگن یہ ہے کہ میرا فون میرا بینک. اور اگر آپ کے پاس ایک فون ہے، چاہے وہ بہت بیسک فون ہے جس کو فیچر فون ہم کہتے تھے، جو اسمارٹ فون نہیں ہے، وہ والے لوگ بھی اب آسانی کے ساتھ کسٹمر بن سکتے ہیں. سمر حسنین صاحب تھے میرے ساتھ اسٹیٹ بینک سے، میں نے ان کو بھی یہ کہا 3310 کہہ لیں، بڑا آسان ہو جائے گا سمجھانے میں. جی کیا کہہ لیں؟ 3310 فون جو نوکیا کا ہوتا تھا. جی بالکل 3310، ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو 3310 جو ہے وہ بڑا میرا خیال ہر کوئی پہچانتا ہے. تو 3310 جو ہے وہ اس سے بھی آپ کسٹمر بن سکتے ہیں اور وہ ساری بینکنگ کی سہولتیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مثلا پیسے ٹرانسفر کرنا، مثلا بل پیمنٹ کرنا، بچوں کی فیس پے کرنا، یا آپ نے کوئی لون بھی لینا ہے، تو یہ سارے کام آپ اس بیسک 3310 فون سے بھی ہو سکتے ہیں. اچھا آپ کیا سمجھ رہے ہیں غضنفر صاحب؟ آپ جس وقت مارکیٹ دیکھتے ہیں، ٹرینڈز دیکھتے ہیں، گلوبل ٹرینڈز دیکھتے ہیں، دنیا کے ساتھ اگر ہم اسی رفتار سے چلتے رہیں، نئی پالیسیز آتی رہیں، تو کیا فیوچر جو ہے وہ برانچ لیس ہوگا؟ جی بالکل ہوگا. اس لیے کہ دیکھیے جب ہم کام بغیر کوئی خرچ کیے ہوئے، بغیر کوئی ٹائم خرچ کیے ہوئے یا پیسے خرچ کیے ہوئے کسی بینک برانچ جائے بغیر، ہمارے سارے بینک کے جو ٹرانزیکشنز ہیں یا کام ہے، ہمیں انفارمیشن، ہمیں اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ، ہمیں پیسے بھیجنے، ریسیو کرنے، تنخواہ ریسیو کرنی، پیمنٹس کرنی، یہ سارے کام جب ہم اپنے فون کے ذریعے کرنے لگیں گے تو بھلا بینک برانچز کی کیا گنجائش رہ جائے گی ایسے سسٹم میں. یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں چونکہ ابھی اویئرنیس آہستہ آہستہ ہو رہی ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس میں، لیکن دنیا پوری کی بھی ڈائریکشن اسی طرف ہے اور ہماری ڈائریکشن بھی اسی طرف ہے کہ یہ بینکنگ اب ڈیجیٹل ہی ہوا کرے گی. یہ برانچ والی جو ہے آہستہ آہستہ فیز آؤٹ ہو جائے گی. آپ کے ریشو کیا ہے اس وقت؟ اگر صرف آپ کے بینک کی بات کی جائے تو جو مارکیٹ ہے اس وقت، مثال کے طور پر پاکستان میں اگر کہا جائے کہ 10 ملین اکاؤنٹ ہے، بینک اکاؤنٹ ہے، تو اس میں مائکرو فائنانس بینک اور پھر خاص طور پر آپ کا جو بینک ہے اس کے ریشو کیا ہوگا؟ کتنے کسٹمرز ہوتے ہیں آپ کے پاس؟ ٹرانزیکشن والیوم کچھ اگر بتانا چاہے تو وہ بھی بتا دیں. جی 10 ملین جو آپ نے کہا یہ بارورز ہیں پاکستان کے، یعنی کوئی 40 کے اس سے زیادہ جو مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز ہیں ان سب کے ملا کے تو 10 ملین بارورز ہیں، اور اس میں سے صرف موبلنگ مائکرو فائنانس بینکس کے جو ہیں وہ 2.5 ملین بارورز ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان 2.5 ملین میں سے جو 2 ملین ہیں وہ صرف ڈیجیٹل چینل سے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل لینڈنگ. تو وہ ڈیجیٹل لینڈنگ کسٹمرز ہیں، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے پوٹینشیل کا کہ اگر ایک انسٹیٹیوشن ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی وجہ سے 25% مارکیٹ شیئر اس کا ہے تو اس میں گروتھ کی کتنی اپورچونٹی ہے اور کتنا بڑا سکوپ. اچھا غضنفر صاحب ایک آخری سوال ہے لیکن آپ لوگوں سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے. پاکستان میں نا فراڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. ایک تو فراڈ ہے کہ آپ کا سسٹم ہیک ہو گیا، کسی کے پیسے نکل گئے، وہ ڈیجیٹل بینکنگ کے فراڈ جو آج کل چل رہے ہیں اس کو ایک منٹ کو چھوڑ دیں. لیکن خاص طور پر جو ایزی پیسہ ٹائپ کے اور آپ کے جائز کیش ٹائپ کے اکاؤنٹ ہیں، فراڈ کے لیے جو لوگ رقم مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر بھیج دیں. فراڈ سے میری مراد ہے کہ کسی صبا کو، کسی سائمہ کو جو جس کا میسج آتا ہے کہ میں ہاسپٹل میں پھنسی ہوئی ہوں، چلے وہ فراڈ تو پھر بندے نے اپنی مرضی سے کیا. لیکن ایک اور فراڈ یہ ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی گیم شو کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو جلدی جائز کیش کے اوپر یہ پیسے بھیج دیں. اس سارے چینل کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے بعد خاص طور پر کس طریقے سے سیکیور کریں گے پورے سسٹم کو؟ اس میں جو ہمیں انسٹیٹیوشنز کو بھی اور پبلک کو بھی جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ جب بھی ہم اپنی انفارمیشن یا پن کسی کی باتوں میں آ کے یا کسی کے چکر میں آ کے ہم شیئر کرتے ہیں تو پن شیئر کرنا ایسا ہی ہے جیسے پرانے زمانے میں ہم چیک پہ دستخط کر کے کسی کو دے دیا کرتے تھے. تو پن شیئر کرنا یا اپنے اکاؤنٹ کی کوئی بھی انفارمیشن شیئر کرنا جو ہے یہ بہت خطرناک ہے. ہم بار بار میسیجنگ کرتے ہیں ہر سوشل میڈیا کے تھرو بھی اور اپنے ڈائریکٹ کسٹمرز کو بھی کہ خدا را کوئی معلومات اپنے اکاؤنٹ سے متعلق یا اپنے فائنینشیل ڈیلنگ سے متعلق کسی بھی ان نون کالر کے ساتھ مت شیئر کریں. جو آپ کو کال کرتا ہے آپ اس کا نمبر لے لیں، اور جو بھی اگر آپ کو کوئی ایون سمجھ آ بھی رہی ہے ٹرانزیکشن کی تو فوری طور پہ اس کے اوپر ایکٹ مت کریں. پہلے اچھی طرح سوچیں کہ یہ جو آدمی ہے یہ کیا آپ کو جانتا ہے اور کیا اس سے آپ بھروسہ کر سکتے ہیں یہ، اور اگر نہیں ہے تو بالکل کسی طرح کی بھی ان کے ساتھ
कन्वर्सेशन जो है उसको डिस्करेज करें। अगर आपकी इजाजत तो एक सवाल मैं आपसे चाह रहा था कि क्लोजिंग पर एक और कर लूं। मैंने अपनी अहलिया को ये समझाया है कि अगर आपको किसी का फोन आया और कोई कहे कि मैं स्टेट बैंक से बात कर रहा हूं, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, तो आप उससे कहें कि मैं ब्रांच आकर बात करूंगी, क्या बात है मुझे बता दें, बात बता दें, मैं जवाब उसका ब्रांच आकर दूंगी। मैंने तो उसको ये तरीका सिखाया था, लेकिन अगर ब्रांचलेस होंगे तो ब्रांच जाएंगे कैसे सारी बात का जवाब देने? हाँ, उसका भी ये है कि उनको बिल्कुल एंटरटेन मत करें, और चूंकि हमारे नंबर्स और हमारी ईमेल्स जो हैं वो हर जगह हम एडवर्टाइज करते रहते हैं कि भाई अगर किसी प्रॉब्लम की सूरत में पहली बात तो है जब तक आपका अकाउंट ब्लॉक एक्चुअली होता नहीं है तो आप इनकी बातों में ना आए। दूसरी ये है कि अगर फर्ज करें खुदा न खास्ता ब्लॉक हो भी गया है और कोई कॉल करता है तो आप उनकी कॉल के जवाब में फ़ौरन कुछ मत कहें, बल्कि खुद जो बैंक के नंबर्स आपके पास हैं या ईमेल है उसके ऊपर कांटेक्ट करें। और अगर हम फर्ज करें ईमेल या फ़ोन से कांटेक्ट नहीं हो रहा तो हमारे जो एजेंट्स हैं उनकी लोकेशन पे जाके आप उनसे बात कर सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन हमें चाहिए। तो फ़ोन पे किसी को मालूमात मत दें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गजनफर साहब आपका, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का यहाँ पे ख़त्म करेंगे, लेकिन जो आखिरी बात की गजनफर साहब ने मुझे वो बिल्कुल बहुत अच्छी लगी कि अगर आपको फ़ोन पे कोई आपसे डिमांड करता है, कोई चीज़ आपसे मांगता है, तो रिएक्ट फौरी तौर पर ना करें। ये ज़रूर सोचें कि वो क्या सवाल कर रहा है, क्यों सवाल कर रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने तो आना है, इसके साथ साथ हमने चलना है। बेहतर ये होगा कि इसके साथ साथ अपने आप को भी अपग्रेड कर लें, इसको समझने की कोशिश करें और इसको इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाएं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक याद रखिए।